بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فموضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ لیکن لا مطلقا بل من حیث انها موصلۃ الى المجهول التصوری والتصدیقی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پچھلی گل توجہ فرماؤ. موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے جس شے کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں پنڈی پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ شے کو جو چیز عارض ہوتی ہے یا اس کی ذات کی وجہ سے عارض ہے یا اس کی جز کی وجہ سے عارض ہے یا شے کے امر خارج کی وجہ سے شے کو عارض ہے لیکن وہ امر خارج مساوی ہے. تو یہ جو تین قسم کی شے کو عارض ہوتی ہیں ان کو اعراض ذاتیہ کہتے ہیں. تو علم کے اندر ان تینوں کی بحث ہوتی ہے. اور اگر شے کو کوئی شے عارض ہو امر خارج کے واسطے سے، امر خارج شے سے عام ہے یا امر خارج شے سے خاص ہے یا امر خارج شے کے مبائن ہے، تو ان تینوں کے واسطے جیسو شے کو شے عارض ہوتی ہے ان کو اعراض غریبہ کہتے ہیں. یا عربی ذاتیہ تو پھر غریبہ کے لیے پڑھ گیا. ان تینوں کو اعراض غریبہ کہتے ہیں. علم کے اندر ان کی بحث نہیں ہوتی، ان کی پہلے تینوں کی بحث ہوتی ہے. سمجھ آئی جی؟ اب چونکہ پہلے مطلق موضوع کی تعریف کی ہے جی، تو دو چیزیں، ایک چیز پہلے آ گئی ہے، منطق کی تعریف آ گئی ہے، وہ سمجھ آئی تھی بیان حاجت سے، وہ پہلے بیان کر دی ہے. اب منطق کا موضوع بیان کرنا تھا، پہلے مطلق موضوع بتایا کہ مطلق موضوع کس کو کہتے ہیں. اب خاص موضوع یعنی منطق کا موضوع. پہلے مطلق موضوع، اب خاص موضوع. منطق کا موضوع تصور ہے نا، تصور ان نہ لاؤ نہ یا تا تے کی بن گیا تصوریت. تے وقف کرو اوے تے حالت وقف وچ ہے نہ نہیں بدلدی وہ تصوریہ. اے میں تصدیق نہ لاؤ یہ تے کی بنے تصدیقیت، پھر تصدیقیہ. معنی کیا ہے؟ منصوب طرف تصور کے اے یا تا ہوئے نا اپنا اس سے اپنا مصدریت ہی نہیں ہے گی، یہ نسبت دی منصوب طرف تصور کے منصوب طرف تصدیق. منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ معلومات تصوریہ مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں اور معلومات تصدیقیہ مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں. وہ جو معلوم تصوریہ ہے نا وہ مورخ بنتے ہیں کسی کے لیے، اور وہ معلوم تصدیقیہ حجت اور دلیل بنتے ہیں کسی مجہول تصدیق کے لیے. اے جڑے دو نے کون؟ معلومات تصوریہ اور معلومات من حیث الایصال، یہ منطق کا موضوع. من حیث الایصال یہ منطق کا موضوع. ہاں میں کامیاب. منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، لیکن مطلقاً بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ معلومات تصوریہ پہنچانے والی مجہول تصوری تک، معلومات تصدیقیہ مجہول تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں. اس حیثیت سے معلومات تصوریات معلومات تصدیقیہ کیا ہے؟ منطق کا موضوع ہے. جیسے معلومات تصوریہ میں حیث الایصال، معلومات تصدیقیہ من حیث الایصال، یہ کیا منطق ہے؟ کا موضوع ہے. منطق کا موضوع ہے. سمجھی گل؟
پس منطق کا موضوع بس منطق کا موضوع معلومات تصوریہ معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ لیکن نہ مطلقاً لیکن نہ مطلقاً بلکہ اس حیثیت اس سے حیثیت سے وہ معلومات کہ وہ معلومات جانے والے ہیں جانے والے ہیں تصوری تک مجبور تصور تک تصدیقی تک اور مجبور تصور تک بس منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ پہنچانے والی ہے مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کی طرف اے توجہ کرو میں گل آئی جی کتاب دے وچوں آشے نمبر 1 کو ہے سو نہ ہے سو کی ہے اینو آندے نے حیثیت اینو آندے نے حیثیت تے جنوں اے چمڑدی ہے نا جنوں چمڑتی بے فلانا اس حیثیت نال اونوں آندے نے مہیس کی آندے نے اے بے فلانا اس حیثیت نال اے ہے سو نوں آندے نے مولوی جی حیثیت تے جنوں اے جفا مار دی ہے فلانی شے اس حیثیت سے جی ان کی آندے نے مہیس حیثیت اور محیث حیثیت اور حیثیت اور محیث ہن دیکھو جان اس بات کو کہ حیثیت و حیثون و حیثیت آکی حیثیت 3 قسم ہوتی ہے نمبر 1 پہلی حیثیت اطلاقیہ کی حیثیت اطلاقیہ پہلا کی حیثیت اطلاقیہ حیث و اطلاقیہ یہ وہ حیثیت ہوتی ہے جو محیث کی ذات کو لفظ ہے دینا اور جنہوں محیث پڑھتے رہے ہو محیث کی محیث کی ذات کو بدلاتی نہیں نہ اس کے احکام کو بدلاتی ہے یہ صرف نال ہوندی ہے کہ محیث دی نہ ذات نو چھیڑ دی تے نہ دے محیث جے میں پہلے ہوندا او بھی رہندے کچھ بھی نہیں آندی اینو آندے نے حیثیت اطلاقیہ ان کی مثال پوری دیتی آ جائے یعنی حیثیت اطلاقیہ وہ حیث ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ لگا ہوا ہے نہ اس کی ذات کو بدلائے نہ اس کے احکام کو بدلائے اس کو کہتے ہیں حیثیت اطلاقیہ دوسری حیثیت تقییدیہ حیثیت تقییدیہ حیثیت حیث و تقییدیہ حیث و تقییدیہ وہ ہوتا ہے جو محیث کی ذات اور احکام دونوں کو بدلا دیتا ہے جو محیث کی ذات اور احکام دونوں کو بدلا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی ذات بھی بدل گئی اس کے اس کو کہتے ہیں حیثیت یعنی جتنا حیث ہو لگے نا آ کے ذات میں بھی تبدیلی کرے احکام میں بھی تبدیلی کرے ان کی آندے ہیں حیثیت تقییدیہ حیثیت تقییدیہ تیسری قسم حیثیت تعلیلیہ تیسری قسم حیثیت تعلیلیہ محیث کے احکام بدلاتی ہے ذات نہیں بدلاتی حیث ہو کلام میں چاہے حیث ہو اور جن دے نال تعلق ہے ان دے احکام بدلے ذات نو کچھ نہ آکھے اینو کی آندے تے جے ان دی ذات تے احکام دوویں بدلا دے وے تے جے شدی چپ کر کے ستی رہے حیثیت کی تین قسم کیڑی حیثیت پھر ایک بار کلام دے وچ آوے حیث ہو جن دے نال او لگا ہے فلانا اس حیثیت نہ او کچھ بھی نہ اونوں آکھے ایک ہی ہے اور اگر اس کی ذات اور احکام دونوں کو چھیڑے تو صرف احکام کو چھیڑے ذات کو نہ چھیڑے جتنے جتنے آوے گی ہوتے ہوتے سنیں جے گا ہن واپس چاہ فائدہ بات پڑھ لگے تو میں ہم جاؤ تو لگا فائدة اعلم أن لكل علم وصناعة غاية وإلا لكان طلبه عبثا والجد فيه لغو. اب بابا جی فرماتے ہیں پتر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر علم کی اور ہر کام کی ہر علم کی اور ہر کام کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے ظاہر ہے ہر کام کی کوئی غایت ہوتی ہے
ہر علم کی اور ہر فن کی ہر کام کی کوئی یہ کیوں کھلوتا اوویں پاگل ایویں کھلوتا نہیں لوکی یہ پاگل پھر کھلوتا ہے جی دس دا کیوں کھلوتا ہے جی میں فلانا دا انتظار کریں ٹھیک ہے پتر پھر کھلو ہر علم کی اور ہر صنعت کی کوئی نہ کوئی اگر اس کام کی غرض و غایت کوئی نہ ہو تو بندہ ہمیں سر تو نہیں رکھے تو پھر اس کی طلب ساری بیکار کوشش اس میں ساری لگ جب ان کی غرض و غایت ہی کوئی نہیں تو کی ہو گیا ساری اے پتہ جی سارے جمنے دی غرض و غایت کی ہے پتہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انُمزر نیم نی یا حذف ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پیدا کرنے دی غرض دسی ہے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے مگر اپنی جی ایسی عبادت نہ کی تھی تو سارا جمنا سارا ضائع چلا گیا جمنا لتر کھان جو ہو گیا جی سمجھی جی گل چلے فائدہ جان اس بات کو کہ ہر علم اور صنعت کے لیے غایت ہوتی ہے وگرنہ البتہ ہو جائے گی طلب بندے کی بیکار اور کوشش اس میں لغو فائدہ جان تو یہ بات کہ ہر علم کے لیے ہر علم اور صنعت کے لیے ایک غایت ہے وگرنہ البتہ ہو جائے گی طلب اس علم کی نہیں علم کی بھی ٹھیک ہے تو طلب اس بندے کی کس کو اس کو علم کی جی ابس اور کوشش اس میں لغو جان تو یہ بات کہ ہر علم اور صنعت کے لیے ایک غایت ہے وگرنہ البتہ ہوگی اس کی طلب ابس اور کوشش اس میں تو یہ دلیل جی تو کیتی ہو بچوں کہ دھیان نہیں نہ کیتا پیچھوں تے ہن ترجمہ صحیح نہیں پیا ہوندا جی یہ تے سامنے دلیل ہے بھی جیڑا مقصد سی وہ تاں حل ہونا سی جے محنت کرنی سی تے جے محنت نہیں کیتی تے او چس نہیں ہے اور وہ کہنا صنعت یا صنعت کا عطف علم پر یہ علم عطف تفسیری ہے سمجھے نا جی کیونکہ صنعت بمعنی علم بھی ہوتا ہے صنعت بمعنی کہتے ہیں صنعت المیزان صنعت البرہان جی اور یہ بھی احتمال ہے کہ علم سے مراد وہ ہو جو جس کا تعلق عمل کی کیفیت سے نہ ہو بلکہ مقصود اس سے نفس علم ہو اور دوسرا صنعت سے مراد وہ جس کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہو اور اب دونوں علیحدہ ہو جائیں گے غایت سمجھے تھے غایت یہ جس کی غایت ہوتی ہے نا جس کی اس کو مغیّا کہتے ہیں جس کی غایت ہوتی ہے اس کو مغیّا کہتے ہیں مغیّن تو پھر مغیّان تو مغیّا بن جاتا جی اپنے مغیّن تو سارے کو مغیّا وہ جی ویسے قاضی پڑھتے رہنے ہیں عربی چ کلا قاضی نہیں ہوندا قاضن ہوندا یا القاضی ہوندا اسی پھر اپنی زبان تو کلا قاضی پڑھتے رہنے بھئی غایت جس کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے مغیّا تو غایت جو ہے وہ مغیّا کے مغایر ہوتی ہے اور مغیّا کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے کیا غایت مغیّا مغیر ہوتی ہے اور غایت مغیّا سے خارج ہوتی ہے اس کی حقیقت سے خارج ہے اس کی غایت مولوی جی مغیّا کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور اس کا مغایر ہوتی ہے توجہ کریں جی اور غایت تصور میں ذیل غایت و مغیّا غایت تصور میں ذیل غایت کی تحصیل پر مقدم ہوتی ہے غایت غایت تصور میں ذیل غایہ کی تحصیل پر مقدم ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی تحصیل فعل اختیاری ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ مسبوق بے تصور الغایت لہذا فمن حق کل طالب العلم ہر طالب علم کے اوپر یہ حق لازم ہے کہ جانے غایت جو مترتبہ ہو اس علم پر جو مقصود ہو اس سے سمجھیے وگرنہ اس کی طلب ابس بلا فائدہ جد اس میں لغو بلا عائدہ جس کا مقصد کوئی نہیں جب کہ علم میزان کی غایت گواری ہے اصابت فی الفکر ہے کیا ہے اصابت فی الفکر ہے اور رائے کی حفاظت خطا فی نظر سے
تو جو بندہ ارادہ کرے شروع ہونے کا منطق میں علاوہ بصیرت، ضروری ہے کہ پہلے جانے کہ علم منطق قوانین ایسے علم کا کہ جن کی رعایت ذہن کو خطا فکر سے بچاتی ہے، تاکہ اس کے جاننے سے اس کو پتہ چلے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں خطا فکری سے بچ جاؤں، اس سے خطا فکر سے بچ چل گئے بس غایت وغایت علم المیزان مضاف لے غایت وغایت علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرائے عن الخطا فی النظر۔ اچھا جی، اب علم منطق کی، علم میزان کی غایت کیا ہے؟ اس کے دو نام ہیں، کیڑے؟ علم منطق، علم منطق، علم میزان، تیسرا نام ہے علم عالی۔ علم میزان، علم منطق کی غرض و غایت اصابت فی الفکر، اصابت فی الفکر کہ فکر ٹھیک ہو جائے، کی ہو جائے، فکر ٹھیک ہو جائے، اور خطا فی النظر سے رائے محفوظ ہو جائے۔ خطا فی النظر سے رائے محفوظ، یعنی جدو معرف تیار کرنا ہے تو صحیح کر لئیے، جدو دعوے تے دلیل دینی ہے تو ٹھیک دے لئیے، جدو کسی شہر کی تعریف کرنی ہے تو ٹھیک تعریف کر لیے، جدو کسی دعوے تے دلیل دینی ہے تو ٹھیک دے لیے۔ قیاس اقترانی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے، یہ استثنائی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے، شرطیہ ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے، جڑی شرط جڑے قانون دسن گے جی۔ کیا ہے جی؟ علم میزان، علم منطق کی غایت، منطق، علم منطق کی غایت فکر، اصابت فی الفکر، اصابت فی الفکر ہے، یعنی فکر کے اندر مصیب ہو جانا اور رائے کو محفوظ رکھنا، کس سے؟ خطا فی النظر سے، کس سے؟ خطا فی النظر سے۔ خلا صاحب منطق وچ اے گل پڑھاندے نے بے معرف بنانا ہوے تے کنج پڑھائی دا ہے، دعوے تے دلیل بنانی ہوے تے کنج پڑھائی دی، دو مسئلے دسدے نے۔ غایت علم میزان کی غایت علم میزان کی اصابت فی الفکر ہے، اصابت فی الفکر ہے، اور رائے کی حفاظت ہے، اور رائے کی حفاظت ہے، خطا فی النظر سے۔ جی، غایت علم میزان کی اصابت فی الفکر ہے اور رائے کی حفاظت ہے خطا فی النظر سے۔ اور غایت علم میزان کی اصابت فی الفکر ہے اور رائے کی حفاظت ہے خطا فی النظر سے۔ اور رائے کی حفاظت ہے، رائے کی حفاظت ہے خطا فی النظر سے۔